السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سے پہلے والے حلقے میں جو باتیں چل رہی تھیں، جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ واقعی منہج سلف پر چل رہا ہو۔ اگر منہج سلف پر وہ حقیقت میں نہیں چل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سلفی کہنا درست نہیں ہے، لیکن جو چل رہا ہے منہج سلف پر عملی طور پر قائم ہے، اس کے لیے سلفی کہنے میں کوئی بھی عیب کی بات نہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ یہ وہ نسبت ہے جو نسبت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری نسبت یہ ہے کہ آدمی سلف کے راستے پر چلے اور سلفی اپنے آپ کو کہے۔ یہ تزکیہ نہیں ہے، یہ پارسائی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار ثابت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ آدمی کے عقیدے اور منہج کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آدمی دین کے معاملے میں جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ کون سا ہے۔ کوئی نیا فرقہ جس سے جڑا ہوا ہے، کوئی نئی ٹولی ہے جس سے جڑا ہوا ہے، کوئی شخصیت ہے جس سے جڑا ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین پر جو اللہ کی کتاب میں اترا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اترا ہے، صحابہ کرام نے اس کو سمجھا ہے، عمل کیا ہے اور اس کو آگے تک پہنچایا ہے، اس راستے پر وہ چل رہا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے جو بات یہاں پر موجود ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات پیش کی گئی ہے نا، جس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا اپنے آپ کو سلفی اثری کہنے والا کہلا سکتا ہے کہ نہیں، اور یہ تزکیہ تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شیخ نے دیا تھا کہ سلفی کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ایسا تزکیہ ہے جو بالکل ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ باقر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، اور یہ کتاب شیخ کی بڑی اہم ہے، اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے سامنے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کی عبارت ہے، کہتے ہیں جب سلف یا سلفی حضرات یا ان کا سلفی منہج و طریقہ کہا جائے تو یہ نسبت سلف صالحین یعنی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے مخلص پیروکاروں کی طرف ہے۔ جب سلفی کہا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد ان کے جو مخلص پیروکار ہیں تابعین، سوائے ان کے جنہیں خواہشات نفسانی نے انحراف کا شکار بنا دیا۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا، تو گمراہ ہو گئے۔ خوارج جن کی بات چل رہی ہے، اور آگے بہت تفصیل سے ساری باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ خوارج جن لوگوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، صحابہ کرام کا راستہ اختیار کر لیا، انہیں تابعی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا وہ خارجی بن گئے۔ وہ کیا بن گئے؟ خارجی بن گئے۔ تو بہرحال جنہیں خواہشات نفسانی نے انحراف کا شکار کر دیا وہ اس سے الگ ہیں، ورنہ سلفی کا مطلب صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کی مخلص پیروکاروں یعنی تابعین کا طریقہ۔ کہتے ہیں اسی طرح منہاج نبوت پر قائم لوگوں کو بھی اپنے سلف صالحین کی طرف منسوب کر کے انہیں سلفی وغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی ہم لوگ جو بعد والے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین طبع تابعین تو ٹھیک اس وقت تھے، لیکن ان کے بعد والے جو ہیں کہتے ہیں منہاج نبوت پر قائم، یعنی منہج رسول پر قائم، منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم جو لوگ بھی ہیں، اپنے سلف صالحین کی طرف منسوب کر کے انہیں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سلف کہا جاتا ہے، سلفی کہا جاتا ہے، اور ان کی طرف نسبت کر کے سلفی کہا جاتا ہے، لہذا سلف سے مراد سلف صالحین ہے۔ بتانا اس میں کیا ہے؟ بتانا ہے کہ سلف کے معنی ہوتے ہیں گزرے ہوئے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، تو پہلے گزر جانے والوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو گزر چکے ہیں ان گزرنے والوں میں کون مراد ہیں سلف سے؟ صحابہ کرام اور ان کے مخلص پیروکار تابعین۔
ان کے علاوہ جو لوگ راہ سلف سے انحراف کا شکار ہو گئے، اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی کرنے کی وجہ سے، اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے، وہ اس سے باہر ہیں، ان کو سلف نہیں کہا جائے گا، ان کو سلف نہیں کہا جائے گا۔ آج کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ خارجیت بھی اسی وقت شروع ہوئی تھی اور ہم خارجیت کے راستے پر چل رہے ہیں تو ہم بھی تو سلفی ہوئے، تو یہاں سلف سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ اور ان کے مخلص پیروکار تابعین، ان کا راستہ۔ تو صرف گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ نہیں، گزرے ہوئے وہ لوگ جو منہاج نبوت پر چل رہے ہیں، جو راہ نبوت پر گزر چکے، ان کے راستے پر چلنے والوں کو ان کو سلف کہا جاتا ہے، اور ان کے راستے پر چلنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ لفظ جب مطلق طور پر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہوتا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم کا پیروکار ہو۔ یعنی سلف اگر کہا جائے، صرف کیا کہا جائے؟ سلف کے معنی گزرے ہوئے لوگ، لیکن جب سلف کہا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ جو گزرے ہیں، اس میں اندر ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، امیہ بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیب، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ سلف جب مطلق طور پر کہا جاتا ہے تو کون مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ شخص، ہر وہ شخص ہوتا ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم کا پیروکار ہو، خواہ وہ آج ہمارے دور کا آدمی ہو۔ یاد رکھو، خاص طور پر آج ہمارے اس دور کا بھی کوئی آدمی ہو لیکن وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا ہو تو اسے بھی کیا کہا جائے گا؟ سلفی کہا جائے گا۔ یہی اہل علم کی باتوں کا نچوڑ ہے۔ اہل علم جو باتیں کہی ہیں سلف کے راستے کے بارے میں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل یہ ہے کہ وہ سلف ہیں، ان کے راستے پر کنٹینیو جو لوگ چلتے رہے وہ سب کیا ہیں؟ سلفی ہیں۔ اور آج ہم بعد کے لوگ بھی ہیں، اس دور کے لوگ، آگے 100-200 سال، 500 سال، 1000 سال، قیامت تک جو لوگ بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے ان کو بھی سلفی کہا جائے، سلفی ہی کہلائیں گے۔ لہٰذا اب شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں لہٰذا یہ کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جس کے آثار کتاب و سنت کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ ایسی کوئی نسبت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ سلفیت بھی تو نیا دھڑا ہے، سلفی کہنا بھی تو ایک نیا فرقہ ہے۔ جیسے کوئی ہے نا اخوانی ہے تو آپ کہتے ہو کہ نیا فرقہ ہے نا، سروری ہے تو نیا فرقہ، تبلیغی ہے تو نیا فرقہ، صوفی ہے تو نیا فرقہ، جماعت اسلامی ہے تو نیا، جیسے آپ لوگ ان کو نیا فرقہ بولتے ہو، ایسے سلفی بھی تو ایک نیا فرقہ ہے، تو آپ لوگ سلفی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سلفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں یہ کوئی ایسی نسبت نہیں جس کے آثار کتاب و سنت کے تقاضے سے خارج ہیں۔ یہ وہ نسبت ہے، یہ دیکھو سلفیت کیا ہے، یہ وہ نسبت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی عہد اول سے جدا نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے بھی، اور جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، حق اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، اس پر قائم رہے گی۔ تو اللہ کے نبی نے اگر کہہ دیا لا تزال، ہمیشہ، برابر، اس کے اندر ایک لمحہ بھی ہم خارج نہیں کر سکتے۔ اس لیے سلفی کہنا ایک ایسی نسبت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی میرے بھائیوں اس وقت سے لے کر کے آج تک جدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ نسبت انہی سے آئی ہے اور اب تک انہی سے وابستہ ہے، انہی سے آئی ہے اور آج بھی انہی سے وابستہ ہے۔ اس کے برخلاف، یعنی سلفی راستے کے برخلاف جو نام یا رسم و نشان کے ذریعہ اس کا مخالف ہے وہ کسی طرح ان میں سے نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، نام کیا کہا شیخ نے؟ اس کے برخلاف جو نام اور رسم و نشان جس پر وہ چل رہا، راستہ، نام میں یا راستے میں ان کے خلاف ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ سلفی نہیں ہے۔ آج نام کے بارے میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نام سلفی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، نام اہل حدیث لینے کی کیا ضرورت ہے، حق بات پھیلاؤ، قرآن پھیلاؤ، سنت پھیلاؤ، ہے نا، صحابہ کرام کی زندگی پھیلاؤ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرو، ابھارو، نام لینے کی کیا ضرورت؟ اہل حدیث کہتے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، اس لیے اہل حدیث مت کہا کرو۔ میرے بھائیوں یہ کام 1000 سال بھی کریں گے نا تب بھی اہل حدیثیت نہیں پھیلے گی۔ نام تو شناخت ہے، نام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام علامت ہے اس شخص کا جس پر بولا جاتا ہے۔ آپ کا جو نام ہے وہ اس شخصیت کے اوپر آپ کی علامت ہے۔ جب نام غائب کر دیں گے تو نسل ختم ہو جائے گی، ناموں سے ہی پہچان ہوتی ہے۔
پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے فرقے، سارے نئے راستے والے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ دنیا میں اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور ہم خالص اللہ کی کتاب، خالص نبی کی سنت کو میرے بھائیوں پھیلانے والے، صحابہ کا طریقہ پھیلانے والے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام لینا، نام کے ساتھ دنیا میں زندہ رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ کہنا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس زمانے میں اسلام کے مقابلے میں کیا تھا؟ اسلام بمقابلہ یہودیت، اسلام بمقابلہ عیسائیت، اسلام بمقابلہ مجوسیت، اس لیے ساری دنیا کے